بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پاک سوئس ٹریننگ سینٹر کراچی کا جو ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کا فارم ہے، ایڈمیشن فارم، اس کو کیسے فل اپ کیا جائے گا، اور دوسری بات جو آؤٹ آف سٹی اسٹوڈنٹ ہیں، بیرون شہر جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ پورے ایک فارم کا اوور ویو ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا، ڈیوائڈ کر کے میں اپنی یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ویزیبلٹی میں کوئی ایشو نہ ہو، دیکھنے میں کوئی سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اس کے بعد جنرل انسٹرکشنز ہیں، اس کے اندر دیکھیں ہمیشہ اپنا نام کیپٹل حروف کے اندر لکھیں، یعنی بڑے حروف تہجی کے اندر کیپٹل فارمیٹ کے اندر آپ نے اپنا نام، اپنی ولدیت اور بقیہ معلومات کو لکھنا ہے۔ ہمیشہ اپنے نام کی سپیلنگ میٹرک کی مارک شیٹ یا ڈگری سے دیکھتے ہوئے لکھیں گے آپ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں خود اعتمادی میں جو ہے وہ فوراً سے اپنا نام لکھ لیں اور بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے کوئی مسٹیک کر لی ہے۔ وہ پھر ہمیشہ آپ کے ڈاکومنٹس میں وہی نام چلتا رہے گا اور آپ کو پھر چینج کروانے کے لیے کئی طرح کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ اس کی بات ہے کہ ترجیحاً آپ جو ہے وہ بال پین استعمال کیجئے جو کہ بلیک ہو یا پھر بلو ہو۔ اس کے بعد سب سے اوپر دائیں ہاتھ پہ فارم نمبر ہے جو کہ آلریڈی آپ کے فارم میں لکھا ہوا ہوگا، یا اگر نہیں بھی لکھا تو پھر وہ آپ کو ادارہ ایشو کر دے گا۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ پہ دیکھیں ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف، یہاں پہ آپ کی حالیہ تصویر لگے گی جو کہ پاسپورٹ سائز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ سلیکٹ دا آپشن آف ٹیکنالوجی فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ۔ جو پاک سوئس ٹریننگ سینٹر ہے یہ 3 ٹیکنالوجیز کو آفر کر رہا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے مکینیکل ٹیکنالوجی اسپیشلائزیشن ہے، پریسیجن مشیننگ اینڈ انسٹرومنٹ ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے بعد دوسرا بھی مکینیکل ہے لیکن اس میں اسپیشلائزیشن ہے کس کی، ڈائز اینڈ مولڈ ٹیکنالوجی کی، اور تیسرا ہے انسٹرومنٹیشن اینڈ پروسیس کنٹرول ٹیکنالوجی۔ آپ کی جو بھی مطلوبہ ٹیکنالوجی ہے، یعنی کہ جس کو آپ ترجیح دینا چاہ رہے ہیں، اس ٹیکنالوجی کے نیچے جو آپ کو خانہ دیا ہوا ہے وہاں پہ آپ 1 لکھیں گے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن اس میں نہیں ہو سکے گا میرٹ کی وجہ سے، تو پھر دوسرے نمبر پہ آپ کس کو ترجیح دینا چاہ رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کے نیچے نمبر 2 لکھیے۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں جو آپ کی ترجیح ہو، یعنی کہ اگر آپ کی پہلی ترجیح میں بھی نہیں ہو رہا، پھر دوسری ترجیح میں بھی ایڈمیشن نہیں ہو رہا، تو پھر آپ جو سمجھتے ہو کہ تیسری جس ٹیکنالوجی میں آپ کا ایڈمیشن ہو جانا چاہیے اس کے نیچے آپ کو 3rd لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نیم آف کینڈیڈیٹ لکھا ہوا ہے بلاک لیٹرز کے اندر، یعنی امیدوار کا نام بڑے حروف تہجی کے اندر۔ مثال کے طور پر ہم ایک نام لے لیتے ہیں سید عمیر، تو ہر باکس کے اندر SYED اور اس کے بعد آئے گا اسپیس، پھر UMAIR، اسپیس مینس وقفہ، یعنی کہ پہلے سید لکھیں گے، پھر وقفہ دیں گے ایک ڈبے کا، پھر عمیر لکھیں گے۔ اسی طرح جس کا بھی جو نام ہوگا، نام کا جو ایک پہلا لفظ ہے وہ ایک یعنی کہ ڈبوں کے اندر آتا چلا جائے گا، پھر وقفہ آئے گا، پھر دوسرا لفظ آئے گا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو فل کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں فادر نیم کی رو ہے، اس کے اندر بھی آپ نے اپنی ولدیت لکھنی ہے، بالکل اسی طرح لکھنی ہے، بڑے حروف تہجی کے اندر لکھنی ہے، کیپٹل لیٹرز، بلاک لیٹرز کو یوز کرنا ہے، اور پھر اسی طرح ہر باکس کے اندر ایک ایک الفابیٹ آئے گا، پھر وقفہ آئے گا، پھر الفابیٹ آئیں گے۔ اس طرح سے آپ نے اپنا والد صاحب کا نام بھی لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ایڈریس ہے، یعنی کہ آپ کا پتہ کیا ہے، ایڈریس ایسا لکھیں جس کے اندر ڈاک آپ کو آسانی سے پہنچ سکے۔ بیسیکلی تو خیر گھر کے آپ کا ایڈریس ہونا چاہیے، لیکن وہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے گھر پہ ڈاک آتی ہے یا نہیں آتی، کیونکہ ممکنہ طور پر یہ جو آپ کو ٹیسٹ کا ایڈمٹ کارڈ بھیجیں گے وہ ڈاک کے ذریعے بھیجیں گے۔ اس کے اندر ایک چیز کا لازمی خیال رکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے مکان نمبر لکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے گلی نام نمبر، محلے کا نام، یا پھر جو ہے وہ کوئی بھی بلاک ہے، سیکٹر ہے، اس کا نام، پھر اپنے جو ہے وہ ضلع کا نام، شہر کا نام، اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اس کو فل اپ کرنا ہے۔ اور پھر اپنے پروونس کا بھی اس میں ذکر کر لیجیے گا، کیونکہ پاک سوئس ٹریننگ سینٹر کے اندر جو اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں وہ KPK سے بھی ہوتے ہیں، کشمیر سے بھی ہوتے ہیں، گلگت بلتستان سے بھی ہوتے ہیں، بلوچستان وغیرہ سے بھی ہوتے ہیں، اور سندھ سے بھی ہوتے ہیں الٹیمیٹلی طور پر۔ اس کے بعد جو رو ہے آپ کے فارم میں اس میں سیل نمبر سیلف لکھا ہوا ہے، واٹس ایپ، یعنی کہ آپ نے وہ اپنا ذاتی نمبر ڈالنا ہے جو کہ واٹس ایپ پر موجود ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جیسے ہی آپ فارم سبمٹ کروائیں گے، یہ لوگ پاک سوئس والے گروپ بنا دیتے ہیں، اس گروپ کے اندر آپ کو ایڈ کر دیں گے، اور اس گروپ کے اندر آپ کو ہر طرح کی معلومات یہ لوگ دیتے رہیں گے کہ بھائی ٹیسٹ کب ہے، میرٹ لسٹ کب آ رہی ہے، ٹیسٹ کیسا ہونا چاہیے، تمام چیزوں کی جو وہ معلومات آپ کو اسی واٹس ایپ نمبر پر دیتے رہیں گے۔
اس کے بعد سیل نمبر دیا ہوا ہے، موبائل نمبر یعنی کہ آپ کے والد صاحب کا، فادر گارجین یا سرپرست ہوں آپ کے والد صاحب ہوں، ان کا اپنے سیل نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے پی ٹی سیل نمبر، اگر آپ کے گھر پہ پی ٹی سیل نمبر ہے، رہائشی ریزیڈینشیل، اگر پی ٹی سیل نمبر ہے تو وہ لازمی لکھیے گا۔ اس کے بعد ہے سی این آئی سی آف اپلیکینٹ، یہ درخواست گزار کا سی این آئی سی نمبر۔ اگر درخواست گزار انڈر 18 ہے تو پھر وہ اپنے بے فارم کا نمبر یہاں پہ لکھ لے۔ اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ رو کے اندر دیکھیے ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ جو ڈیٹ آف برتھ کی رو ہے اس کے اندر دیکھیں آپ نے ڈے، منتھ اور ایئر لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ ہنسوں سے لکھنا ہے۔ ڈے سے مراد یہاں پہ دن نہیں ہے، سیٹرڈے سنڈے نہیں ہے، یہاں پہ ڈے سے مراد تاریخ ہے، یعنی کہ مہینے کی آپ فرسٹ ڈے کی پیدائش ہے، سیکنڈ ڈے کی ہے، تھرڈ ڈے کی ہے، فورتھ ڈے کی، 5 ڈے کی ہے، 25ویں دن کی ہے۔ اسی طرح جو ڈے والا کالم ہے اس کے اندر آپ نے آپ کی جو بھی تاریخ پیدائش ہو آپ نے وہ لکھنی ہے۔ سیم منتھ کے اندر بھی ہے، منتھ کے اندر بھی آپ نے جنوری، فروری، دسمبر اس طرح سے نہیں لکھنا، آپ نے ڈیجٹس کے اندر لکھنا ہے۔ اگر آپ کی دسمبر کی پیدائش ہے آپ 12 لکھیں گے، اگر آپ کی سپٹمبر کی پیدائش ہے تو پھر آپ 9 لکھیں گے، اگر آپ کی جون کی پیدائش ہے تو آپ 6 لکھیں گے۔ اسی طرح بالترتیب آپ نے بھرنا ہے۔ اسی طرح ایئر پر آ جائیں، ایئر آپ کی جو بھی تاریخ سن پیدائش ہے اس کو آپ نے یہاں پہ سال کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جو رو ہے سلیکٹ دا ڈومیسائل، یعنی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کا آپ کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں اس کے اندر سندھ اربن، یعنی کہ سندھ کے جو شہری علاقے ہیں جیسے کراچی ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا۔ اس کے بعد سندھ کے رورل علاقے ہیں، یعنی کہ دیہی علاقے جو کچے علاقے ہیں جن کو شہر کا درجہ نہیں دیا گیا، سندھ رورل کے اندر وہ شامل ہیں۔ اس کے بعد پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، آزاد کشمیر ہے، فاٹا ہے یعنی فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا ہے، گلگت بلتستان ہے، یا پھر پی سی ایس آئی آر کے امپلائی ہیں۔ تو آپ جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جہاں کا بھی آپ کا ڈومیسائل ہے اس کو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے، اس کے اندر آپ یہاں پہ ٹک لگا دیں یا پھر اپنے ضلع کا نام لکھ لیں۔ یعنی آپ اگر پنجاب کے ہیں تو پنجاب والے کالم ہی میں لکھیے گا، اگر آپ فاٹا کے ہیں تو فاٹا والے میں لکھیں، اگر آپ سندھ اربن کے ہیں تو سندھ اربن والے میں یہ اپنے ضلع کا نام لکھیے گا۔ اس کے بعد اگلی رو میں دیکھیں ریلیجین، یعنی کہ مذہب آپ کا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں نیشنلٹی، نیشنلٹی آپ کی کیا ہے، قومیت یعنی کہ پاکستانی ہیں آپ کون ہیں۔ جینڈر، اس کے بعد دیکھیں جینڈر آپ کی کیا ہے، میل فیمیل ہیں یا ٹرانسجینڈر ہیں۔ یا پھر اس کے بعد پلیس آف برتھ دیکھیں، یعنی کہ آپ کی جائے پیدائش کیا ہے، آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے، کس شہر میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ایجوکیشنل انفارمیشن آف اپلیکینٹ ہے، یعنی درخواست گزار کی جو تعلیمی کیریئر ہے اس کی معلومات۔ اس کے اندر دیکھیں ایس ایس سی لکھا ہوا ہے، ایس ایس سی کا مطلب سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، یعنی کہ آپ جو عام میٹرک سائنس سے جو بچے پاس کرتے ہیں وہ ایس ایس سی کہلاتا ہے۔ اس کے اندر دیکھیں ایئر آف پاسنگ ہے، یعنی کہ پاس کرنے کا سال، بورڈ یونیورسٹی کون سے بورڈ سے کون سی یونیورسٹی سے کیا ہے، سیٹ نمبر، اس میں آپ کا رول نمبر آئے گا، ٹوٹل مارکس آبٹینڈ، یہاں پہ حاصل کردہ مارکس آئیں گے، اور اس کے بعد ہے ٹوٹل مارکس، کل آپ کے مارکس کتنے تھے، ڈویژن گریڈ، آپ کا ڈویژن کیا بن رہا ہے، گریڈ کیا بن رہا ہے، پرسنٹیج، آپ کے کتنے فیصد نمبر ہیں پرسنٹیج میں لکھنا ہے۔ فیصد نکالنے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ نے جو بھی مارکس حاصل کیے ہیں میٹرک کے اندر، میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے 700 نمبر آئیں تو آپ 700 نمبر پہ 00 لگا دیں، یعنی 70000 لگا دیں، حاصل کردہ نمبر پہ 00 لگائیں اور اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، تقسیم کر لیں کل نمبروں سے، ٹوٹل مارکس سے، تو آپ کے پاس پرسنٹیج آ جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے نیچے دیکھیں ادر لکھا ہے، یعنی اگر آپ نے میٹرک کے مساوی کوئی امتحان پاس کیا ہے یا ایچ ایس سی کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں، ایچ ایس سی سے مراد ہائر اسکول سرٹیفکیٹ ہے، یعنی انٹر کی ڈگری ہے آپ کے پاس یا انٹر کی مارک شیٹ ہے، تو پھر آپ یہاں پہ اس کی تفصیلات ڈالیں گے۔ آپ نے فارم کے ساتھ جو ڈاکومنٹس جمع کروانے وہ اوریجنل حالت میں نہیں ہوں گے، وہ تمام فوٹو کاپیاں ہوں گی، جبکہ وہ آپ نے اٹیسٹ کروانے، تصدیق کروانے۔ کہاں سے تصدیق کروانے، انہوں نے ہر ڈاکومنٹ کے آگے لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہے آپ کا، یعنی کہ جو آپ نے پاس کیا ہے میٹرک، اس کا پروویژنل کا یا اس کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ فی الحال تو آپ کے پاس اگر فریش پاس آؤٹ ہیں تو آپ کے پاس اسکول کا پروویژنل سرٹیفکیٹ ہی ہوگا، آپ کے پاس جو ہے وہ ڈگری جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے جہاں سے بھی میٹرک کیا ہے اسی اسکول سے آپ کو اٹیسٹ کروانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں مارک شیٹ آف ایس ایس سی، یہاں پہ آپ کی مارک شیٹ یا ایچ ایس سی کی جو مارک شیٹ ہے وہ آپ کی اٹیسٹ ہونی چاہیے اسی اسکول یا ادارے سے جہاں سے آپ نے پاس آؤٹ کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ڈومیسائل ہے، اس کی بھی فوٹو کاپی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، کہاں سے، ڈی سی آفس سے،
یعنی جہاں سے آپ کا ڈومیسائل بنتا ہے اسی آفس سے وہ اٹیسٹ بھی ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں CNICA آپ کے پیرنٹس کا، والدین کا، یعنی کہ والدین کے اندر دونوں شامل ہیں، اور اس کے بعد پھر کینڈیڈیٹ کا یعنی اسٹوڈنٹ کا۔ اگر اسٹوڈنٹ کا NIC نہیں بنا ہوا، انڈر 18 ہے، تو پھر اس کے لیے بے فارم کی نقل لگانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایسے اسٹوڈنٹس، ایسے امیدوار جو حافظ ہیں، وہ حفظ کا سرٹیفکیٹ لگائیں گے وفاق المدارس کا۔ اس کے بعد دیکھیں یہ ایڈمٹ کارڈ کا ایک لے آؤٹ ہے، اس کے اندر آپ نے حالیہ تصویر لگانی ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد دیکھیں انٹری ٹیسٹ ڈیٹ یہ آپ کو نہیں بھرنا، انٹری ٹیسٹ ٹائم یہ آپ کو نہیں بھرنا، نیم آف اپلیکینٹ درخواست گزار کا نام یہ آپ بھریں گے، فادر نیم یہ آپ بھریں گے، پوسٹل ایڈریس ڈاک کا پتہ، یعنی اس سے پہلے فارم میں تو آپ نے جو پتہ لکھا تھا وہ آپ کے گھر کا ایڈریس ہونا چاہیے، یہاں پر آپ نے پوسٹل ایڈریس صرف لکھنا ہے جس پر آپ کو ڈاک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ ایڈمٹ کارڈ آپ کو اسی ڈاک کے پتے پر بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد سب سے نیچے بائیں ہاتھ پہ دیکھیں سگنیچر آف ایپلیکینٹ، یعنی یہاں پہ درخواست گزار کے دستخط، یعنی آپ کے دستخط ہوں گے، اور دائیں ہاتھ پہ دیکھیں سگنیچر آف وائس پرنسپل لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ادارے کا کام ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے رابطہ کیا تھا کہ بیرون شہر سے فارم کیسے بھیجا جائے گا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بینک ڈرافٹ بنائیں گے 1200 روپے کا، کس کے نام بنے گا؟ PSTC یعنی کہ پاک سوئس ٹریننگ سینٹر اسٹوڈنٹ فنڈ اکاؤنٹ، یعنی اس بینک ڈرافٹ کا پورا ٹائٹل یہ ہوگا PSTC اسٹوڈنٹ فنڈ اکاؤنٹ۔ یا آپ بینک ڈرافٹ بنائیں گے، فارم کو فل کریں گے جیسے میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے، اپنے ڈاکومنٹس کو جو ہے اس کے ساتھ لگائیں گے اٹیسٹ کروا کر، اور پھر سینڈ کریں گے، بھجوا دیں گے TCS کے تھرو یا پھر کسی بھی رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے آپ جو ہے وہ نیچے دیے گئے ایڈریس پر بھجوا دیں، یعنی پاک سوئس ٹریننگ سینٹر کراچی، PCSIR لیبس کمپلیکس، صدیقی آف یونیورسٹی روڈ کراچی 75280۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اگر کوئی مزید دشواری ہو تو لازمی کمنٹس میں لکھیے، ہماری کوشش ہوگی ہم جلد از جلد اس پر ویڈیو بنائیں۔